اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمد کے لائق ہے وہ پروردگار جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شجہات بھی۔ درود لامحدود ان گنت بے شمار بغیر حساب کے بغیر تسبیح کے دانوں کے اوپر گنتی کر کے حضور امام الانبیاء افضل الانبیاء قائد الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات کے اوپر کہ جن کا دنیا میں تشریف لانا کائنات ارضی کے اوپر لباس بشریت میں تشریف فرما ہونا ان حضرت انسان کو زندگی گزارنے کا ایک ڈھنگ اور سلیقہ اور ایک طریقہ سکھانا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف انسانیت بلکہ اللہ کا قرآن بھی کہتا ہے کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ ہم نے آپ کو عالمین کے لیے تمام جہانوں کے لیے کائنات کے ذرے ذرے کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اب وہ کریم آقا کی رحمت صرف انسانوں تک ہی محدود نہ تھی، صرف مکے والوں تک محدود نہ تھی، صرف مدینے والوں تک محدود نہ تھی۔ حضور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اگر ایک اونٹ آتا ہے اللہ کے نبی کی رحمت اس کے لیے بھی ہے۔ حضور کی بارگاہ میں اگر ایک دراز گوش آتا ہے حضور کی رحمت سے وہ بھی مستفید ہوتا ہے۔ حضور کی بارگاہ میں اگر ایک پرندہ آتا ہے تو حضور کی رحمت سے وہ بھی مستفید ہوتا ہے۔ لیکن یہ کیسی مخلوق ہے، یہ کیسے لوگ ہیں، یہ کیسے امتی ہیں، یہ کیسے انسان ہیں، یہ کیسے عاشق ہیں، یہ کیسے غلام ہیں کہ جو ادھر سے تو حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اور آپ کے عاشق ہونے کا بڑے بڑے دعوے دار اور بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں، لیکن جب ان لوگوں سے پریکٹیکلی چیز پوچھی جائے، جب اس دعوے کے اوپر دلیل مانگی جائے تو پھر وہ لوگ ان لوگوں کے زبان کے اوپر مہر لگ جاتی ہے، خاموشی کے تالے لگ جاتے ہیں۔ آج میری نظروں سے ایک ویڈیو گزری ہے، میں نے وہ ویڈیو دیکھی کہ ایک جنگل کے اندر لگی ہوئی آگ، اور جب وہ چاروں طرف آگ لگی ہوئی نظر آئی تو پھر وہاں پر پرندے چیختے ہوئے نظر آئے، پرندے آہو بکا کرتے ہوئے نظر آئے۔ میرے معزز سامعین و ناظرین، جس طرح مجھ اور آپ کو اپنے والدین، اپنے عزیز و اقارب، اپنے رشتہ دار، اپنی اولاد پیاری ہے، ایسے ہی ان پرندوں کو بھی جن پرندوں نے ان حالات میں ایسے موسم میں ان لمحات میں انڈے دیے ہوئے ہیں یا جنہوں نے بچے نکالے ہوئے ہیں، تو جب ان کی آنکھوں کے سامنے ان کے بچے، ان کی اولاد آگ کی نظر ہو جاتی ہے تو ان پرندوں کے سر کے اوپر، ان کے دماغ کے اوپر، ان کے دل کے اوپر کیا گزرتی ہوئی ہوگی۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں ہم حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سفر کے اوپر روانہ تھے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سر انور کے اوپر آ کر ایک پرندہ پھڑپھڑایا۔ میں نے کہا میں قربان جاؤں اس نبی کی قوت سماعت کے اوپر، اس نبی کے علم کے اوپر۔ قرآن کہتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ کریم آقا کے سر انور کے اوپر جب وہ پرندہ پھڑپھڑایا تو اللہ کے نبی نے پیچھے صحابہ کی طرف مڑ کر دیکھا، صحابہ کی طرف متوجہ ہوئے اور صحابہ سے فرمایا میرے صحابہ یہ پرندہ تمہیں پتہ ہے کیا کہہ رہا ہے؟ صحابہ نے عرض کی واللہ عالم ورسولہ، خدا یا مصطفیٰ بہتر جانتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ پرندہ تمہاری شکایت کر رہا ہے۔ صحابہ میں سے ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ میں نے اس پرندے کے گھونسلے میں سے اس کے بچوں کو اٹھایا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جاؤ اس کے بچے جہاں سے اٹھائے ہیں وہیں پہ واپس رکھ کر آؤ تاکہ اس پرندے کو سکون آئے۔ پتہ یہ چلا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت نہ صرف انسانوں، نہ صرف حیوانات، حشرات الارض، کیڑے مکوڑوں، چرند پرند، حیوانات و نباتات و جمادات کے لیے تھی۔ اللہ رب العالمین انسان ہونے کے ناطے وہ انسانیت والا معاملہ ہمارے دل کے اندر پیدا فرمائے تاکہ ایک چونٹی کے اوپر بھی میں اور آپ جان بوجھ کر پاؤں نہ رکھیں۔ یہی ہے عبادت، یہی دین و ایمان کہ کام آئیں دنیا میں انسان کے انسان۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔